نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني فكأنما رآني لم يتمثل الشيطان بي او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم و مکرم معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، دو چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک چیز تو ہوتی ہے اللہ کے نبی سے محبت کرنا، اور ایک ہوتا ہے اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلنا، اور دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی سے محبت تو ہر کوئی کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی شرابی سے معلوم کیا جائے تو وہ بھی یہی کہے گا ہاں میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، مگر نقش قدم پر چلنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور آج کے زمانے کے اندر بہت ہی، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ نہ کے برابر ہی دو چار انسان یا کچھ پرسنٹ مان لیجئے کہ کچھ پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اور محبت کرنے والے کا درجہ اتنا بلند نہیں ہوتا جتنا نقش قدم پر چلنے والے کا درجہ بلند ہوا کرتا ہے۔ محبت تو ہر کوئی کرتا ہے، نقش قدم پر ہر کوئی نہیں چلا کرتا۔ تو جو انسان محبت کرتا ہے وہ نقش قدم پر بھی چلے اللہ کے نبی کے، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ ممکن تو ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن جو شخص نقش قدم پر چلتا ہے وہ اللہ کے نبی سے محبت بھی کرتا ہے، جب ہی وہ اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ نقش قدم پر چلتا ہے تو اللہ کے نبی سے محبت بھی کرتا ہے، اور نقش قدم پر چلنے والے کا درجہ محبت کرنے والے سے کہیں اونچا ہوا کرتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ دارالعلوم دیوبند سبھی جانتے ہیں، دیوبند کا نام، وہاں کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اور اللہ کا ولی ولی ہوا کرتا ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، اور خواب کیا دیکھا؟ خواب میں دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اور وہ خواب ہی کیا خواب ہوگا، وہ خواب کتنا خوبصورت خواب ہوگا جس خواب کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ اور خواب جھوٹے بھی ہوا کرتے ہیں اور سچے بھی ہوا کرتے ہیں، بہت سے خواب سچے بھی ہوتے ہیں اور بہت سے خواب جھوٹے بھی ہوتے ہیں، مگر جس خواب کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دے، وہ خواب سچا ہی ہوگا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان سب کی صورت بنا کر خواب میں آ سکتا ہے، مگر میری صورت بنا کر خواب میں نہیں آ سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من رآنی فکأنما رآنی لم یتمثل الشیطان بی، کہ شیطان جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل بنا کر خواب میں نہیں آ سکتا۔ اب شیطان اللہ کے نبی کی شکل بنا کر خواب میں کیوں نہیں آ سکتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک رحمت ہی رحمت ہے، اور شیطان سر سے لے کر پاؤں تک گمراہی گمراہ ہے، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ کمینہ ہے۔ اور رحمت اور گمراہی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ایک ہی وقت کے اندر رحمت بھی ہو اور گمراہی بھی ہو، ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اس وجہ سے شیطان کسی کے خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنا کر نہیں آ سکتا۔ تو ان بزرگوں نے خواب میں دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اور ان کی براگت سے گزرتے ہوئے ہلکے ہلکے چل کر سامنے ایک بہت بڑی خوبصورت کرسی رکھی ہوئی ہے، آپ وہاں جا کر بیٹھ گئے،
تو ان بزرگ کا دل یہ چاہا، بزرگ کا نام مجھے معلوم نہیں، تو ان کا دل یہ چاہا کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملاقات کروں. جیسے عام عادت ہوا کرتی ہے کہ کہیں شہر کے اندر کوئی بڑا آدمی آ جائے، ہمارے اسی شیرکوٹ کے اندر جیسے ضلع بجنور کے اندر کوئی بڑا شخص آ جائے، بابا جی یوگی جی آ جائے، یا اسی طرح ملک کے پردھان منتری مودی جی آ جائیں، تو ہر کسی کی خواہش یہ ہوگی کہ ان سے مصافحہ کر لیا جائے، ایک بار ان سے ملاقات ہو جائے، ان سے مصافحہ کر لے. پھر یہ تو اللہ کے نبی تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی آئے تو کون ایسا شخص ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کا نہ سوچے. تو انہوں نے چاہا کہ اللہ کے نبی سے جا کر مصافحہ کروں، سلام و دعا کروں. پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے ایک دوست کو لے کر جاتا ہوں. اور دوست کون؟ دوست مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند ان کے دوست تھے. تو انہوں نے سوچا میں اپنے دوست مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو لے کر جاؤں. یہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے گھر پر گئے اور وہاں جا کر دروازہ کھٹکھٹایا. باہر اندر سے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ باہر آئے اور کہا کہ کیا باتیں ہیں. انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں، وہاں پر تشریف فرما ہے، ملنے کے لیے چلتے ہیں. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ایک منٹ رکو، میں ابھی آتا ہوں. یہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اندر گئے اور پھر وہاں سے آئے اور دونوں اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے چلے. جب یہ دونوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے تھے تو جنہوں نے خواب دیکھا تھا، جو خواب دیکھ رہے تھے، یہ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور انہوں نے جلدی سے اللہ کے نبی سے مصافحہ کیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ان کو سلام، ان سے مصافحہ کیا، ان کو گلے لگایا، گلے لگا کر ان سے کہا کہ یہاں نیچے برابر میں بیٹھ جاؤ. اب پیچھے کون آ رہا تھا؟ پیچھے حضرت نانوتوی رحمت اللہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ آ رہے تھے. آہستہ آہستہ قدم بہ قدم رکھ کر مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، مصافحہ کیا، سلام کیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کھڑے ہو گئے اور کہا میرے قاسم تم بھی آ گئے؟ کہا جی ہاں. سلام کیا، مصافحہ کیا، معانقہ کیا. سلام دعا ہو جانے کے بعد مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ کہاں بیٹھوں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قاسم میری گود میں بیٹھ جاؤ. اللہ کے نبی نے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو اپنی گود کے اندر بٹھا لیا. تو جو بزرگ خواب دیکھ رہے تھے، جنہوں نے خواب دیکھا تھا، انہوں نے کہا کہ میں دوڑتا ہوا آیا، میں بھاگتا ہوا آیا اور مجھے برابر نیچے بٹھایا، مجھے بغل میں بٹھایا. اور یہ قاسم نانوتوی دھیرے دھیرے آئے اور ان کو اپنی گود کے اندر بٹھایا. تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کروں ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں کیا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں بھاگتا ہوا آیا، میں دوڑتا ہوا آیا، میں آپ کی محبت میں آیا اور آپ نے مجھے نیچے بٹھایا. اور یہ قاسم نانوتوی دھیرے دھیرے آیا اور تم نے اس کو اپنی گود کے اندر بٹھایا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا، خواب میں جواب دیا کہ تم دوڑتے ہوئے آئے، تم بھاگتے ہوئے آئے، میری محبت کے ساتھ آئے. جس کا حق یہ تھا کہ اس کو نیچے بٹھایا جاتا، اس کا حق یہ تھا کہ اس کو برابر میں بٹھایا جاتا. اور یہ قاسم نانوتوی دھیرے دھیرے نہیں آیا بلکہ میرے نقش قدم پر آیا. میرے قدم کے جو نشان تھے ان نشانوں پر اپنا قدم رکھ رکھ کر آیا کہ میرے نبی کا قدم ہے، میرے نقش قدم پر آیا. اس کا حق یہ ہے کہ اس کو گود میں بٹھایا جائے. اس کا حق یہ ہے کہ حشر کے اندر یہ کہتے کہ نبی امتی کا اور امتی نبی کا ہو گیا. تو جو نقش قدم پر چلا کرتا ہے تو اس کا درجہ محبت کرنے والے سے کئی درجے بلند ہوا کرتا ہے. محبت تو ہر کوئی کرتا ہے. ایک شراب پینے والا بھی اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، ایک زناکار بھی اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، ایک بے نمازی بھی اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، ایک عیاشی کرنے والا بھی اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، ایک چوری کرنے والا بھی
اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، ایک جوا کھیلنے والا بھی اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، ایک ڈاکہ ڈالنے والا بھی اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے۔ ان تمام سے معلوم کیا جائے دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہے فاسق ہو، چاہے فاجر ہو، چاہے کتنے ہی بڑے گناہگار کیوں نہ ہو، کسی بھی ایک کو اٹھا کر ان سے معلوم کر لیا جائے کیا تم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہو، ان کا جواب ہاں ہی ہوگا۔ وہ کہیں گے ہاں ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ معلوم کیا جائے کہ اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہو تو جواب نہ میں ہی ہوگا۔ نقش قدم کیا ہے؟ نقش قدم یہ ہے جیسے نبی کا بیٹھنا ویسا ہمارا بیٹھنا، جیسے نبی کا چہرہ ایسا ہمارا چہرہ، جیسے نبی کا طریقہ مسجد میں آنے کا ایسا ہی ہمارا طریقہ مسجد میں آنے کا، جیسے نبی کا طریقہ بازار میں جانے کا ایسا ہی ہمارا طریقہ بازار میں جانے کا، نبی کا طریقہ ہماری زندگی میں ہوگا، یہ نقش قدم ہے۔ باقی محبت تو ہر کوئی کرتا ہے لیکن نقش قدم پر کوئی چلا کرتا ہے۔ جیسا کہ مولانا قاسم نانوتوی اور جو یہ بزرگ تھے ان کے اندر میں آپ کو فرق بتایا کہ جو محبت کرتا ہے اللہ کے نبی نے ان کو اپنے بغل میں اور نیچے بٹھایا، اور جو نقش قدم پر چلتا ہے تو اللہ کے نبی اس کو اپنی گود کے اندر بٹھاتے ہیں۔ جو یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں یہ چاہے کہ اللہ کے نبی یوں کہہ دے کہ میں امتی کا اور امتی میرا ہو گیا، تو صرف اللہ کے نبی سے محبت ہی نہ کرے بلکہ اللہ کے نبی سے نقش قدم پر بھی چلے۔ اگر صرف محبت ہی کرو گے تو جس طرح سے ان بزرگ کو اللہ کے نبی نے بغل میں بٹھایا تھا تو اسی طرح سے ساتھ رہ سکتے ہیں، تمہیں گود میں نہیں بٹھا سکتے۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ نقش قدم پر بھی چلنے کی، یعنی جو نبی نے ہمیں احکام بتائے ہیں، جو طریقے بتائے ہیں، ان طریقوں پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔